ہو یہ ہدایت النحو پہلا دوسرا صفحہ کھول لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فن نحو کی سال دوم میں طلباء کو دوسری کتاب پڑھائی جاتی ہے. نحو امید کے بعد اور دروس النحو کے بعد ہدایت النحو عربی زبان میں ہے. اس کی تدریس میں بھی ہمیں ان سب باتوں کا لحاظ رکھنا ہے جو شرح میں عامل اور دیگر عربی کتاب کی تدریس میں ہیں. یعنی پہلے نمبر پر عبارت کو صحیح اعراب کے ساتھ میں پڑھوانا ہے. پھر اس کے بعد میں وجوہ اعراب بیان کرتے ہوئے عبارت کا ترجمہ کرانا ہے. عبارت کے ہر جز کی اس طرح وضاحت کرنی ہے کہ طالب علم جان جائے کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. تیسرے جو عبارت میں مشکل الفاظ ہیں، خاص طور پر منسوب الفاظ، ان کی ترکیب بھی اور ان کا وجہ اعراب بھی بچوں کو بتلانا ہے. مفصل ترکیب تو ظاہر ہے مشکل ہوگی، کہیں کہیں مفصل ترکیب بھی کرائی جائے گی، لیکن جس چیز کا پابندی کے ساتھ لحاظ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اجمالی طور سے ترکیب بتائی جائے اور جو الفاظ منسوب ہیں ان کی ترکیب تو ضرور بتلانی چاہیے. اسی طریقے سے عبارت میں ضمیر غائب کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، تو وہ ضمیر غائب کہاں لوٹ رہی ہے اس کا مرجع ضرور متعین کرنا چاہیے. پھر آخر میں ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد میں عبارت کا جامع اور مرتب مطلب بیان کرنا ہے. یہ گویا سمجھ لیجئے نحو کی ایسی کتاب ہے کہ اگر اس نے نحو اس میں سمجھ لیا تو سمجھ لیا، ورنہ تو قافیہ میں پہنچ کر کے تو وہ جنگل میں بھٹک جاتا ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے. اس کا طریقہ تدریس جو ہمارے یہاں رائج ہے اور اکثر لوگ اسی کو پکڑتے ہیں، وہ انتہائی غیر مفید ہے، کہہ لیجیے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ بچہ سمجھے گا وہ اسی کتاب میں سمجھے گا. اب اگر اس کتاب میں بھی ہم غیر ضروری بحثیں شروع کر دیں جو عبارت سے زائد ہیں، تو جو عبارت میں قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ تو فوت ہو جائے. اس لیے ساری توجہ ہماری عبارت کے حل کرنے پر ہونی چاہیے، اور عبارت میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کی کم از کم ایک مثال تو کتاب میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک دو مثالیں اور ہم اپنی طرف سے بیان کریں تاکہ وہ قاعدہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. اس طریقے سے پڑھائیں گے تو شاید نحو بچے کا مضبوط ہو جائے. دیکھیے ایک الکلمۃ کی تعریف میں اس کو پڑھا کر کے بتا دیتا ہوں. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. پہلے اس کی ہمیں ترکیب کرا دی جائے کیونکہ چھوٹی سی عبارت ہے اور مختصر ایک ہی جملہ ہے کہ الکلمۃ مبتدا لفظ موصوف وضع فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ جو لوٹ رہی ہے لفظ کی طرف، نائب فاعل، لام حرف جر، معنی موصوف اور مفرد اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق، وضع فعل مجہول کے، وضع فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر کے یہ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. ترجمہ ہے کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. عام طور سے جب اس
تعریف کو پڑھاتے ہیں تو اس میں اساتذہ کئی دن لگا دیتے ہیں. قافیہ میں تو ہفتہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ایک دن الف لام کی بحث میں، دوسرا کلم میں، اور تیسری بحث تا میں. اور بعض حضرات ہدایت النحو میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور جو اصل مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. بہت سی جگہ امتحان کے لیے جانا ہوا اور بچے سے پوچھا کہ بتاؤ اس عبارت میں کیا بیان کیا ہے، خاموش. وہ دنیا بھر کی بحثیں کر رہا ہے کہ الف لام ایسا ہے، کلمہ یوں ہے، مگر جو مقصد ہے اس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس عبارت میں کلمے کی تعریف کی گئی ہے، اس کو مثال سے بات سمجھا دی جائے تو بات ختم ہو گئی، مگر اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. یہ مقصود سے نظر کو ہٹانے والی بات ہے. تو اب اس کا مطلب ہم اس طرح بیان کریں گے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں کلمے کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے زید مثلا، یہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کیا ہے؟ ذات زید. زید کے معنی ہے ذات زید. تو زید ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی یعنی ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا زید کو کلمہ کہیں گے. مفرد معنی سے مراد وہ معنی ہے کہ جس کے جز پر لفظ کا جز دلالت نہ کرتا ہو. مفرد معنی وہ معنی ہے جس کے جز پر لفظ کا جز دلالت نہ کرتا ہو. مثلا زید کے معنی ہے ذات زید، تو ذات زید کے جو اجزاء ہیں، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، ان پر لفظ زید کے اجزاء زا یا دال دلالت نہیں کرتے، لہذا ذات زید کو معنی مفرد کہیں گے اور زید مفرد کہلائے گا. یہ تو تعریف مثال سے سمجھا دی گئی. اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، رجل، قلم وغیرہ کچھ بھی. اس میں چونکہ تعریف ہے تو تعریف کی میں جو وجودات ہوتی ہیں، ہر قید کو سمجھانا اور اس کی وضاحت کرنا یہ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو ہوتے ہیں فوائد قیود کہ کس لفظ میں کیا چیز داخل ہوئی اور کون سے لفظ سے کیا چیز نکل گئی. ہدایت النحو کی تدریس میں اس کو نہیں بتلانا، فوائد قیود سے تو بحث ہی نہیں کرنی ہے. البتہ تعریف میں جو قیودات ہیں ان کی وضاحت ضرور کرنی ہے مختصر الفاظ میں. تو ہم ان کی وضاحت کریں گے کہ کلمے کی یہ تعریف 4 قیودات پر مشتمل ہے. تو یہ کلمے کی یہ تعریف 4 قیود پر مشتمل ہے. نمبر 1 لفظ، نمبر 2 وضع، نمبر 3 معنی اور نمبر 4 مفرد. تینوں کی مختصر وضاحت بالترتیب اس طرح ہے. پہلی قید ہے لفظ. لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا. لفظ یلفظ لفظا پھینکنا، یہ مصدر ہے. اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ به الانسان، یعنی وہ چیز جو انسان کے منہ سے نکلے، وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے. جیسے زید، اب انسان کے منہ سے نکلنے والی جو بات ہے، چاہے وہ حقیقتاً انسان کے منہ سے نکلے یا حکماً نکلے، وہ بات لفظ موضوع ہو یا محمل ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو، ابتداءً ہو یا ثانیاً ہو، اس ہر ایک کی مثال دیں گے. حقیقتاً ہو جیسے زید، اور حکماً ہو جیسے ضربہ میں ہوا. حقیقتاً تو ہم نے ضربہ کا تلفظ کیا، مگر ضربہ میں وہ ضمیر بھی پوشیدہ ہے تو حکماً اس کا تلفظ ہو گیا ہے. موضوع کی مثال جیسے زید، محمل کی مثال جیسے دیز. اسی طریقے سے مفرد ہو جیسے زید اور مرکب ہو جیسے زید قائم. اس انداز سے ہم لفظ کو سمجھا دیں. اس کے بعد دوسری قید ہے وضع. وضع سے مشتق ہے. وضع کے معنی ہے رکھنا. اصطلاح میں وضع کی تعریف تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او حس فہم منہ الشیء الثانی، کہ وضع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز اس سے سمجھ میں آ جائے. مثلا زید کو ذات زید کے ساتھ اس طرح خاص کر دیا گیا کہ جب زید بولا جاتا ہے تو زید بولنے سے اس کی ذات سمجھ میں آ جاتی ہے.
لہذا زید کو ذات زید کے ساتھ خاص کرنا یہ وضع کہلائے گا۔ تیسری قید معنی، معنی یہ عنا یعنی عنایتن سے اسم مفعول ہے۔ عنا یعنی عنایتن کے معنی ہے ارادہ کرنا، معنی اسم مفعول ہے، اس کے معنی ہوئے ارادہ کیا ہوا۔ اصطلاح میں معنی کی تعریف ہے ما یقصد بشیء، یعنی معنی وہ چیز ہے جس کا کسی لفظ سے ارادہ کیا جائے۔ مثلا زید سے ارادہ کیا گیا ذات زید کا، تو ذات زید زید کے معنی اور مفہوم ہوئے۔ معنن اسم مفعول ہے، اسم مفعول کس طرح تھا اور یہ معنی کیسے بنا، یہ بات یہاں سمجھانے کی ہے تو کہیں گے معنن اصل میں معنویون تھا، اس میں تعلیل کر دی جائے گی کہ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک، لہذا باقاعدہ سیدن واو کو یا سے بدل کر یا قیام ادغام کر دیا، معنویون ہو، اور یا کی مناسبت کی وجہ سے نون کے تو یا کو ضمہ دے دیا، معنویون ہوا، اور اس کے بعد ایک یا کو تخفیفاً حذف کر دیا، اور نون کا جو ضمہ تھا اس کو خلاف قیاس فتح سے بدل دیا، معنیون ہوا، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، نان ہو گیا، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا، مانن ہو گیا۔ یہ تعلیل ہمیں بتلانی ہے۔ تیسرا جی کس میں ہدایت النحو ہے، اور سال اول پڑھا ہے، سال اول میں پنگندی پڑھی ہوگی اس نے، کیوں نہیں ہے سیدن کا قاعدہ، بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ میں ہے اور بہت مثالیں ہیں اس کی، تو اس لیے قاعدہ پڑھ چکا ہے، اس میں بہت وضاحت سے قاعدہ ہے۔ چوتھی قید مفرد ہے۔ مفرد کی وضاحت کریں کہ مفرد باب افعال سے اسم مفعول ہے، افرد یفرد افرادن کے معنی الگ کرنا، تنہا کرنا، مفرد کے معنی الگ کیا ہوا۔ اصطلاح میں مفرد یہ لفظ کی بھی صفت بنے گی یا معنی کی، اگر لفظ کی صفت ہے تو لفظ مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز پر معنی کا جز، جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید۔ اور اگر مفرد معنی ہے تو کہیں گے مفرد معنی وہ معنی ہے کہ جس کے جز پر لفظ کا جز دلالت نہ کرتا ہو۔ یہاں مفرد پر 3 اعراب پڑھے جاتے ہیں، تو یہ مشہور بات ہے، اس لیے یہاں تینوں اعراب بتانے ہوں گے کہ مفرد میں 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں، مفرد، مفردن اور مفردن۔ مفردن پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ معنی کی صفت بنے گا، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے۔ مفردن پڑھیں گے تو یہ صفت ہوگا لفظن کی صفت ثانی، ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے جو مفرد ہو، اور اگر اس کو مفردن پڑھیں تو یہ حال بنے گا معنن سے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ مفرد ہو۔ اب اس کو ہم نے حال بنا دیا معنن سے، یہاں پر اعتراض ہوگا، ترکیبی اعتراض ہے، وہ بچہ وہ ترکیب پڑھ آیا ہے کہ حال کا ذوالحال کا فاعل یا مفعول ہونا ضروری ہے، اور یہاں معنن نہ فاعل نہ مفعول بھی، تو اس کو ذوالحال بنانا کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب دیں گے کہ مفعول سے مراد عام ہے، چاہے مفعول بھی لفظی معنوی ہو یا مفعول بھی حقیقی ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجیے کہ مفعول سے مراد عام ہے، چاہے مفعول بھی صریح ہو یا مفعول بھی غیر صریح، یعنی مفعول بھی بلا واسطہ ہو یا مفعول بھی بالواسطہ۔ معنن اگرچہ مفعول بھی صریح یعنی بلا واسطہ تو نہیں ہے، مگر لام حرف جر کے واسطے سے یہ وضع کا مفعول بھی ہے، جو مجرور ہوتا ہے وہ بھی مفعول بھی ہی ہوا کرتا ہے حکمن۔ اور پھر اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، یہاں پر ذوالحال کو حال کو ذوالحال پر مقدم نہیں کیا گیا، تو اس کا جواب دیں گے کہ یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جبکہ ذوالحال نکرہ مجرور نہ ہو، یہاں ذوالحال نکرہ مجرور ہے اس لیے حال کو ذوالحال پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس انداز سے ہمیں ہدایت النحو وغیرہ بھی سمجھانی ہے۔ چلیے یہ طریقہ ہوا، اور بہت سی جگہ ہدایت النحو میں قاعدہ بیان کیا گیا اور اس کی ایک ہی مثال دی گئی ہے، اور اس میں متعدد صورتوں کا احتمال ہے، جیسے ما اسمر عامل علی شرط تفسیر،
اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں اور مثال ایک ہی دے رکھی ہے، تو اس طرح کی جہاں پر بحث آئے گی تو وہ 4 صورتیں بتائی جائیں گی اور ہر ایک کی مثال بھی سمجھائی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس چیز کی کون سی مثال ہے. صرفیہ کا اور سمجھ لیجیے، تھوڑا سا بات ختم کرتے ہیں. اس میں کوئی بات تو نہیں سمجھنی اور گھنٹہ تو ہوتا ہے جی جی کہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کو تقسیم کس طرح کیا جائے، کیسے انداز ہو؟ ہمارا تو انداز یہ ہے جی کہ شروع میں بچے سے عبارت پڑھوانے کے بعد جی کتاب میں اگر تعریفات ہیں تو جامع تعریف لکھوائی جاتی ہے ان کو، سبق کا تھوڑا سا خلاصہ وہ لکھوانے کے بعد میں پھر اس کو سبق کو سمجھے پڑھایا جاتا ہے. پہلے ترجمہ اور ہر لفظ کا جو آپ نے کہا ہر لفظ کا ترجمہ اور اس کی لغوی صرفی نحوی تحقیق وجہ اعراب، پھر اس کے بعد میں اس کا مطلب بنانے کے بعد میں عبارت میں جو مثالیں ہیں خارجی مثالیں الگ سے ان کو ایک دو اور کا سمجھا دیا، وجہ اعراب کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اجمالی طور سے عبارت میں ہم کرا دیا جائے، وہی مثلا الکلمۃ مبتدا ہے اس لیے کہ عامل لفظی سے خالی ہے اور مستدل ہے. لفظ موصوف ہے اس لیے کہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہے اس لیے کہ عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب امتحان کا وقت آ رہا ہے، بچے پیچھے سے بھی یاد کریں گے، آگے کے سبق کا بھی مسئلہ ہے، آگے پڑھ رہے پیچھے بول رہے، وہ سارا سبق تک اس کو یاد رکھوانے کی، یاد کروانے کی جو آپ نے کہا ہے عام وقت وغیرہ اس کو ہاں سننے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ گھنٹے میں کیسے سننا ہے. وقت نہیں مل پاتا ہے، کام نہیں پورا ہوتا، سبق بند ہو گیا ہے، سبق چل رہا ہے، سبق چل رہا ہے، تو سبق اگر چل رہا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ گھنٹے کو آپ مثلا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصے میں 2 سبق سنیں، اور سبق اس طرح سننا ہے، مثلا ایک صفحہ سبق ہے تو ایک مسئلہ ایک بچے سے سنا، ایک لائن، دوسری لائن دوسرے بچے سے، تیسرے بچے سے، تو اس طرح ہر بچے کا نمبر بھی آ جائے گا اور سبق پورا ہو جائے گا. یہ سبق سن لیا. پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں آموختہ سنیں. آموختہ بھی اسی انداز سے سنا جائے. اگر اس میں ہم مطلب پورا نہیں سن سکتے ہیں تو کم سے کم ترجمہ ہی بچے کا سن لیں، اور اس میں کہیں سوال کر لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعریف ہے، تو بچے کو فکر ہوگی، وہ یاد کر کے لائے گا. اگر روزانہ ہم پابندی سے اس پر عمل کریں گے اور سوال کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہیں سے بھی پوچھ لیا ہے تو اسے وہ ذمہ دار ہوگا یاد کرنے کا کہ وہ یاد کر کے لے کر جانا ہے، اور پھر آخر میں سبق پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو نافع اور مفید بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.